اردو سبق نمبر 2 حصہ اول۔ السلام علیکم طلبہ اور طالبات، میں آپ کو اردو کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں کوثر کلاڈیس آپ کی ٹیچر۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی اردو کی کتاب سے صفحہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم نظم کے بارے میں جانیں گے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ نظم تسلسل یعنی سلسلہ وار، مبنی یعنی بنیادی یا مقرر کیے ہوئے مجموعے کہتے ہیں اکٹھا کیا گیا ہو۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ مرکزی خیال کہتے ہیں شاعر کا وہ تصور جس کے تحت وہ نظم لکھتا ہے، اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں، اور اس کے لیے کسی موضوع یعنی عنوان کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین ہے۔ حیت کہتے ہیں صورت، شکل یا حالت جو مقرر کی گئی ہو۔ نظم حمد پڑھنے سے پہلے ہم حمد کی تعریف کریں گے۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نظم حمد وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب ہم اور آپ مل کر نظم حمد پڑھیں گے۔ میں حمد کو پڑھوں گی اور آپ توجہ سے لفظوں کی ادائیگی کو سنیے اور نظم پڑھنے کے آداب بھی۔ نظم حمد۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمائے کمال ہے تو، کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بلائے ہر خیال ہے تو، ایک ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو، تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر، دور رہ کر شریک حال ہے تو، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، داورا رازدار حال ہے تو۔ شاعر ہیں اس نظم کے راغب مراد آبادی۔ آج ہم اور آپ مل کر نظم کے 4 اشعار کی وضاحت کریں گے۔ اس سے پہلے ذخیرہ الفاظ دیکھیں گے۔ ذخیرہ الفاظ ہیں جمال، ثانی، عالم، سرچشمہ کمال، مالک ملک، بے مثال، لازوال، شریک حال، رازدار۔ رازدار۔ اب ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ اشعار کی وضاحت یا تشریح کرنے سے پہلے آپ یہ سنیے کہ پہلے شعر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد الفاظ معنی، اس کے بعد حوالہ اور پھر تشریح۔ جیسے جیسے میں پڑھوں گی آپ توجہ سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا اور خوش خط اپنی کاپی میں کلاس ورک اردو کی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ یہ تمام سرگرمی کا کام جو آپ سنیں گے، دیکھیں گے، توجہ سے اور سلسلہ وار اپنی کاپی پہ تحریر کریں گے۔ شعر نمبر 1۔ سچ ہے رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور جمال ہے تو۔ الفاظ معنی کا کالم بنائیں گے۔ اس شعر میں جتنے الفاظ ہیں اس کے ہم معنی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے نور، روشنی، تجلی، اجالا۔ جمال، حسن، خوبصورتی۔ ذوالجلال، مرتبے والا، دبدبے والا۔
اللہ تعالیٰ۔ اب ہم اس شعر کا حوالہ لکھیں گے۔ تشریح کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ تمام کام اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے اور خوش خط تحریر کیجیے گا، اس پر آپ کو نمبر بھی ملیں گے۔ حوالہ: اس شعر کو نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر راغب مراد آبادی ہیں۔ تشریح سنیے، غور سے دیکھیے گا، توجہ سے آپ نے ہر لفظ کی ادائیگی پر غور سے توجہ دینی ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت سب پہ عیاں ہے، عیاں یعنی ظاہر ہے، یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک، قدرت اور جلال کا بادشاہ ہے۔ یہ پوری کائنات اپنے مالک کے نور و جمال کی قائل ہے۔ وہ سراپا نور ہے، سراپا یعنی سر سے پاؤں تک تجلی سے، نور سے بھرے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ قاصر ہیں یعنی ہم اس کی تعریف بیان کرنے کے قابل نہیں، اس کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ الہی شان اور جلالی مرتبے والا ہے، مرتبے والا یعنی رتبے والا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ وہی اس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے شعر لکھا جائے گا، پھر الفاظ معنی، حوالہ اور پھر تشریح۔ شعر میں پڑھتی ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ ہم اس کے الفاظ معنی لکھیں گے، آپ بھی اپنی کاپی پر لکھیے گا، غور سے سنیے۔ الفاظ معنی: پہلا لفظ ہے ثانی، معنی ہے اس کے مانند، نظیر، مقابل۔ دو عالم، دونوں جہاں۔ مالک ملک، آقا، بادشاہ، خدا تعالی۔ بے مثال، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ حوالہ وہی رہے گا جو پہلے شعر میں ہم نے لکھا تھا، آپ وہاں سے اس کو لکھیے گا جیسے یہ شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر راغب مراد آبادی ہے۔ تشریح دیکھیے، سنیے۔ تشریح شعر نمبر 2۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں کا مالک ہمارا رب، ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، وہ بے مثال ہے، کوئی بھی اس پاک الہی ذات کے مقابل نہیں، وہی اول وہی آخر ہے، اس سے پہلے اور آخر میں کوئی معبود نہیں، وہ بے مثال قدرت اور جلال والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، نظم حمد کا شعر نمبر 3۔ سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمائے کمال ہے تو۔ سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمائے کمال ہے تو۔ الفاظ معنی: اصل حقیقت، قائل تسلیم کرنے والا، سرچشمائے کمال لیاقت کا منبع یا خزانہ۔ حوالہ وہی رہے گا جو شعر نمبر 1 پہ تھا۔ تشریح سنیے، غور سے سنیے اور اپنی کاپی پہ تحریر کیجیے گا۔ تشریح: شاعر اپنے شعر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت کی رہبری اور دانش مندوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ حکمت اللہ تعالیٰ کے جلال کا خالص ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جلالی اور پرحشمت ہے، پرحشمت یعنی شان و شوکت والی۔ اسی طرح اب ہم نظم کا چوتھا شعر دیکھیں گے، نظم حمد کا۔
मैं पढ़ती हूँ, आप लफ्ज़ों की अदायगी पर गौर से देखिए और अपनी कॉपी पर, उर्दू की कॉपी पर तहरीर करेंगे ये तमाम काम। किस तरह तू ख्याल में आए जबकि बलाए हर ख्याल है तू। किस तरह तू ख्याल में आए जबकि बलाए हर ख्याल है तू। अल्फाज मायने: ख्याल, तसव्वुर, बलाए ऊंचा, बुलंद। हवाला, फिर तशरीह। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इलाही ज़ात लासानी है। हम इंसान अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर करने से कासिर हैं। हमारी सोचें महदूद हैं और अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर करना हमारे लिए नामुमकिन है। हम नाकिस फ़हम हैं, कम फ़हम हैं। अल्लाह ताला की इलाही ज़ात का तसव्वुर करने के काबिल नहीं है। हमारी सोच के दायरे से अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद व आला है। तदरीसी काम, हमने 4 अशार की वजाहत की। अब हम खाली जगह की तरफ आते हैं। इन मिसरों को मुकम्मल करना है। दर्जा ज़ैर खाली जगह पुर करें, मेरे साथ करेंगे आप। सच है ये रब्बे डैश है तू, सच है ये रब्बे जुल जलाल है तू। तेरा डैश नहीं दो आलम में। जी, जवाब क्या होगा हमारा? तेरा सानी नहीं दो आलम में। तीसरी खाली जगह, एक एक डैश को है जवाल मगर, एक एक शय को है जवाल मगर। मालिक डैश बेमिसाल है तू, मालिक मुल्क बेमिसाल है तू। अब हम इन्हीं आशार में से अल्फाज मुतज़ाद यानी अल्फाज और उनके उलट देखेंगे। अल्फाज और मुतज़ाद मैं पढ़ रही हूँ, आप तवज्जो से सुनिए। अल्फाज मुतज़ाद: दूर नज़दीक, असल नकल, सच झूठ, जवाल लाजवाल। तदरीसी सरगर्मी, ये भी ग्रामर में से है। वाहिद जमा, आप गौर से तवज्जो से सुनिए और कॉपी पे लिखेंगे। मुल्क मुमालिक, हाल अहवाल, शय अशिया, ख्याल ख्यालात। आपके घर का काम, दर्जा ज़ैर सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है हमारा, हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की किन किन सफ़ात का जिक्र किया है। नज़म हम्द में शायर ने अल्लाह की किन किन सफ़ात यानी खूबियों का जिक्र किया है। दूसरा सवाल है हमारा, अल्लाह ताला की सफ़ात हमसे किस बात का तकाजा करती हैं। अल्लाह ताला ने जो भी खूबियाँ या जो भी उनकी हमारे पास हमें बरकतें और नेमतें अता की हैं, वो हमसे किस बात का तकाजा करती हैं। हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला की बरकतों और नेमतों को हासिल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके हुक्मों को मानना चाहिए। घर का दूसरा काम, दर्जा ज़ैर अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज मायने जुमले, आप 3 कॉलम कॉपी पे बनाएंगे। अल्फाज का कॉलम, मायने और जुमले। मैं अल्फाज मायने पढ़ रही हूँ, आप तवज्जो से सुनिए। पहला लफ्ज़ है सच, दुरुस्त या हक। ख्याल, तसव्वुर। दो आलम, दोनों जहान। मालिक, हाकिम या सरदार। अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा सबक आज का इतना ही था। घर पर रहें, खुश रहें और तमाम काम जो सरगर्मी हमने क्लास में इस वक्त इस पहले हिस्से में की और जो आपको होमवर्क दिया है वो आप उर्दू की कॉपी पे तहरीर करेंगे। सिलसिलावार तहरीर करने पर और खूबसूरत राइटिंग पर या खुशखत लिखने पर आपको नंबर भी दिए जाएंगे। शुक्रिया।